یہ جو ہماری جو درسی کتاب میں جو سبق ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سبق میں صرف مختصر حالات کے، ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں بتایا گیا ہے، صرف مختصر۔ اصل میں ابو بکر کون ہے، کیا ہے، کس شخصیت کا نام ہے، اصل میں اس بیان کے ذریعے ہمارے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ابو بکر کون ہے۔ کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں پہ رکھے ابو بکر، جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر، آقا چل کے جس کے دروازے پر گئے ہیں ابو بکر، آقا کو جس نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ابو بکر، جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر، جس نے اپنی چادر کو پھاڑا سوراخوں کو بند کیا ابو بکر، جس نے اپنی گود کا بستر بنایا ابو بکر، آقا کو جس نے اپنی گود میں سلایا ابو بکر، جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا آقا کو نہیں جگایا ابو بکر، جس کے آنکھ کے قطرے نبوت کے چہرے پہ آئے ابو بکر، آقا نے اپنا لعاب جس کی ایڑی پہ لگایا ابو بکر، جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا ابو بکر، جو معبد کی جھوپڑی میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر، جس نے بکری کا دودھ دویا آقا کو پلایا خود خوش ہوا ابو بکر، جو قبا کے مقام پہ پہلے پہنچا ابو بکر، قبا کے مقام پہ پہنچ کر جس نے پیارے آقا پر اپنی چادر کو تان دیا ابو بکر، جس نے لوگوں کی غلطفہمی کو دور کیا خادم کون ہے، مخدوم کون ہے ابو بکر، جس نے خدا کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر کے دیا ابو بکر، قرآن نے جسے ثانی اسنین کہا ابو بکر، قرآن نے جسے سکون نسائی بھی کہا ابو بکر، ابو بکر، قرآن نے جسے والذی جاء بالصدق وصدق بھی کہا ابو بکر، قرآن نے جسے اولئک الصادقون کہا ابو بکر، جو بدر میں آقا کے ساتھ آیا ابو بکر، بدر کے میدان میں آقا کو جس نے سجدے کی حالت میں گلے لگایا ابو بکر، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر، جس نے عثمان کو روانہ کرایا ابو بکر، آقا کی زندگی میں جس نے مسلح پر نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر، جس نے منکرین زکات کا خاتمہ کیا ابو بکر، آقا کی وفات کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا ابو بکر، آقا نے فرمایا جنت کے آٹھوں دروازے جسے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر۔ تو یہ مختصر سب بیان بھی کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یعنی اس بیان کے ذریعے بتایا گیا اصل میں ابو بکر کون ہے۔ اور ایک میں آپ کو واقعہ بتاتے چلوں کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ سفر پر جا رہے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں آقا کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں کیا ہے کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے، کیا نہیں پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے۔ تو ان کا یہ ڈر اس طرح ان کے دل پہ آ گیا کہ وہ چلتے چلتے کبھی آقا کے سامنے چلے جاتے تھے اور چلتے چلتے کبھی آقا کے پیچھے ہو جاتے تھے، یعنی ایک باڈی گارڈ کی طرح ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ حفاظت کر رہے تھے۔ کبھی چلتے چلتے آگے چلے جاتے آقا سے، کبھی چلتے چلتے پیچھے ہو جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یعنی آقا مجھے ڈر ہے کہ کہیں دشمن کہیں آپ کو آگے سے نہ نقصان پہنچا، اس لیے میں کبھی آگے آ جاتا ہوں، کبھی لگتا ہے کہ کبھی پیچھے سے نقصان پہنچائے گا تو میں کبھی پیچھے آ جاتا ہوں۔ یہ ڈر کی وجہ سے کیا ہے آقا کے کبھی آگے کبھی پیچھے ہو جاتے تھے۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین میں اول مقام حاصل ہے۔ یہ تو ہمارا لیسن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بات بتا دوں بیٹے کہ صدیق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور صدیق کے معنی کیا ہے؟ سچا۔
सिद्दीक के माने क्या है? सच्चा। तो ये था हमारा सबक हजरत अबू बकर सिद्दीक